فرصت کے لمحات ہے نعمت خدا کی جان لو، کر لو علم نیکیاں جنت کا یوں سامان لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام فرصت کے لمحات میں ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فرصت کے لمحات میں اپنا جائزہ لیجئے۔ یقیناً آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ زندگی میں سکون نہیں ہے، ذہن بھاری رہتا ہے، ہر وقت ایک بوجھ سا طاری ہے، اور کچھ لوگ خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، کسی کا برا نہیں چاہتے، ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں۔ آخر ایسی غلطی کیا ہو گئی کہ ہمارے ساتھ ہی برا ہوتا ہے؟ نہ جانے ہمیں کس چیز کی سزا ملتی ہے۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں، اپنی نمازوں پر غور کریں، اپنی خطاؤں پر غور کیجئے، اپنے کردار کا جائزہ لیجئے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کتنے کام ایسے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیے اور کتنے ناراض کرنے کے لیے۔ کیا ہماری صبح نیکیوں والی ہوتی ہے؟ کیا ہم بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ہم حاضر ہوں گے آپ کے پاس، کیونکہ سوالات ہوں گے ہمارے اور جوابات آپ کے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام فرصت کے لمحات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فرصت کے لمحات میں اپنا جائزہ لیں۔ ہمارے ساتھ بزرگ اسلام بھائی موجود ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی غلطیاں تو نکالتے ہیں لیکن اپنا ہم جائزہ کبھی نہیں لیتے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو عمر ہے بچپن کی اور جوانی کی ہے، اس میں تو بہت ساری چیزوں کی معلومات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور کچھ اس طرح کی معلومات نہیں ہوتی کہ جیسے کہ ہمیں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ہمیں صحیح گائیڈ نہیں کیا جاتا۔ صحیح گائیڈ سے مراد یہ کہ ہمارا جو قرآن مجید ہے وہ عربی میں ہے، ہمیں اگر اس میں اردو میں ترجمہ کر کے اور اس کی وسیلیات اور اس کی چیزات اور تفصیل اس کی بتائی جائے، سمجھائی جائے، تو اس طرح کی چیزیں نہ ہوں۔ بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں جو ہم غفلت میں، بالکل اندھیرے میں، جب ہم اس ایج پہ پہنچتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ یار ہمیں تو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، ہم تو دوسروں کی غلطیاں نکالتے ہیں، ہم تو خود غلط ہیں، ہم خود کب صحیح ہوں گے؟ جب آپ خود صحیح ہوں گے تو سارا سسٹم بھی صحیح ہو جائے گا۔ بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی، لیکن کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، غلطیوں اور خطاؤں کا پتلا ہے انسان نا، تو اس کے باوجود اس کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی۔ دیکھیں، اپنی غلطیاں اس لیے نہیں نظر آتی کہ وہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتا جاتا ہے اور اس کو اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے اور دوسروں کی چیزیں وہ بتاتا ہے کہ یار یہ غلط ہے اور یہ غلط ہے۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو صحیح کریں۔ آپ صحیح ہوں گے، دوسرا بھی صحیح ہوگا، آپ کی اولاد صحیح ہوگی، آپ کے بچے صحیح ہوں گے، آپ کے پڑوسی آپ کو دیکھیں گے کہ یار یہ کیسا ہے، اس کی نالج کیسی ہے، بات کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہم لوگوں کو خود اس چیز کے بارے میں سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے۔ اپنی غلطیوں کو تسلیم نہ کرنا، اپنا محاسبہ نہ کرنا، اس کے نقصانات اس کے نقصانات یہ ہے کہ وہ آپ کی فیملی میں، آپ کے بچوں میں، آپ کے گھر والوں میں، پھر آپ کے جو رشتہ دار ہیں، تو ہمیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے، مل جل کے رہنا چاہیے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں۔ رات کو بندہ جب بستر پہ لیٹ جاتا ہے تو کم از کم اس کو یہ تو خیال آتا ہے کہ یار آج سارا دن میں نے کون سا اچھا کام کیا، تو رات کو سونے سے پہلے تو محاسبہ اپنا کر لینا چاہیے۔ رات کا معاملہ ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ میں جب رات کو لیٹتا ہوں تو مجھے بہت سارے خیالات آتے ہیں
رشتہ داروں کے آتے ہیں, مذہب کے آتے ہیں. ہم جب یہ آیتیں سنتے ہیں بہت ساری چیزوں کا ایسا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں کچھ کسی چیز کی دین کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے اتنی. ہمیں ہونا چاہیے یہ, ہمارے میں اتنی نالج ہونی چاہیے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یار دین کیا چیز ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نیند نہیں آتی اس چیز سے خوف سے, کہ قبر کے خوف سے, مالک کی ذات کے خوف سے, کہ یار ہم کتنے گناہ گار ہیں, ہم نے قدم قدم پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہمیں ان چیزوں سے بہت پرہیز و خیال کرنا چاہیے اور اس مالک کی ذات سے معافی مانگنی چاہیے ہر وقت, اور اچھے کام کرنا چاہیے. میں تو یہی سمجھتا ہوں. انسان ہمیشہ دوسروں کے ہی عیب تلاش کرتا ہے, دوسروں کے عیب اس کو تو بہت نظر آتے ہیں, لیکن کبھی اس نے اپنا جائزہ نہیں لیا کہ میں کیا ہوں. واقعی ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. لوگ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں, غفلت سے گھومے ہوئے ہیں, اللہ کا راہ چھوڑ کے, دین کے چھوڑ کے, اور دوسری طرف مائل ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو بات کرتا ہوں وہ بالکل صحیح ہے اور دوسرا جو کرتا ہے وہ غلط کر رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ پریشان, غریبی حالت ہے, پیسہ پائی ہے نہیں لوگوں کے پاس, تو دین کو چھوڑ کے جہنم کی طرف جا رہے ہیں. وہ سوچتا نہیں ہے کہ میری زندگی گزری کیسے, میں نے کیا غلطیاں کی, اللہ کی فرما برداری کے کتنے کام کیے, اس پہ کبھی غور نہیں کرتا. نہیں, یہ کوئی نہیں کرتا. یہ آپ سب افراتفری میں لگے ہیں, دین کو چھوڑ کے افراتفری میں لگے ہوئے, اور دین سے ہی غافل ہو رہا ہے. جو اپنے آپ کے اندر جو فائدہ ملے گا وہ کہیں اور سے نہیں ملتا. اپنے دیکھنے سے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کیا, مگر وہ نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں. اپنا فائدہ نہیں, دوسرے کا فائدہ نہیں سوچتا, اپنا فائدہ سوچتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان دوسروں کے عیب تو تلاش کرتا ہے لیکن اس کو اپنے عیب نظر نہیں آتے, ساری زندگی ایسے گزار دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں, دوسرے غلط ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں کسی دوسرے کا تو برا بھلا کہنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اپنی غلطیاں خود انسان کو تسلیم کرنی چاہیے, کہ دوسرے کا عیب کی بجائے اپنا عیب دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے خود گناہ گار ہیں. اپنے آپ کو اس میں رکھنا چاہیے. کسی کے بارے میں برا بھلا کہنا بری بات ہے. اپنا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو دیکھیں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اپنا فائدہ اسی میں ہے یا دوسروں کی عیب دیکھیں؟ اپنا فائدہ اسی میں اپنی غلطیوں کو کریں, اس کو ختم کریں, اور اس کو دوسرے کا عیب کو راز میں رکھیں. اللہ پاک بھی اس میں آپ کا راضی ہوئے گا, اور انسان کو اب اس میں فائدہ بھی ملے گا. کوئی بھی ایسا شخص آپ کو نظر نہیں آئے گا جو اپنا جائزہ لیتا ہو, رات کو سوتے وقت سوچے سونے سے پہلے کہ میں ساری زندگی کیسے گزار دی, آج کا دن میرا کیسا گزرا, کیا کیا جائے کہ ہمیں ایسا موقع مل جائے کہ ہم اپنا محاسبہ. بس میں تو بولتا ہوں انسان کو اپنے اس میں اپنے حال میں رہنا چاہیے, کسی کو چھیڑنا بھی نہیں چاہیے فالتو. اپنی اللہ کو یاد رکھو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ پاک سے. بس انسان رات کو بیٹھ جائے یا کوئی ٹائم فکس کر لے اور اپنی زندگی کے بارے میں غور کرے, اپنا محاسبہ کرے, اپنا جائزہ لے کہ میں غلط ہوں, میرے میں کیا خامیاں ہیں, کیا کمزوریاں ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنا جائزہ لے, دوسروں کی خامیاں اس کو نظر آتی ہیں. جو اللہ کی رسی پکڑا ہوا ہوتا ہے نا, وہ سب کے درگزر کرتا ہے, اس کو دعوت دیتا ہے اچھے کی, اور اچھی چیز تو پھر اچھی ہے, اچھی بات تو اچھی ہوتی ہے. ایمانداری اور دیانتداری, چاہے اس میں اولاد ہوئے, گھر والے ہوئیں, اور ہم لوگ ہیں نا آنکھوں پہ پٹی مان لیتے ہیں, ساری بے ایمانیاں, سارا جھوٹ, سچ, یہ وہ بری بات. لیکن دوسروں میں عیب تلاش کرنا اس میں فائدہ ہے یا اپنے عیب دیکھنا؟ اپنے دیکھو, دوسرے لوگ کرنا ہے, اس کو اللہ پاک سے دعا کرو, اللہ تعالیٰ اس کو نیک ہدایت دے, اللہ پاک اس کو نیک بنائے. کیونکہ ہر برے سبھی اچھے نہیں ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, تو اللہ پاک جو ہے نا اللہ پاک سے مانگتا ہے, اللہ پاک اس کی برائیوں کو دور کر دیتا ہے, وہ صحیح ہے اللہ. انسان خطاؤں کا پتلا ہے لیکن اس کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی, دوسروں کے عیب تلاش کرتا رہتا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی تلاش کرے, جو اپنی خامی ہے وہ ان سے دوسروں کی خامیاں نہ ڈھونڈے بندہ. لیکن اکثر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں اور دوست کہتے ہیں کہ جو برائی ہے دوسرے میں بالکل صحیح ہوں. نہیں, اپنا ہی دل صاف بندہ کرے, ٹھیک ہے, دوسرے کوئی خامی وغیرہ یا کوئی چیز نہ ڈھونڈے, ٹھیک ہے, دوسرے کو ہی اچھا سمجھے, اپنا ہی جائزہ لے بندہ, ٹھیک ہے. میں نے آج کے دن کیا کیا ہے, نماز پڑھی ہے, کسی کو گالی تو نہیں دی, ٹھیک ہے, کسی کی دل آزاری نہیں کی, ٹھیک ہے, اچھا ہی کام کرے, جو ہے نا اپنا جو ہے نا سارا کچھ. اکثر لوگ
دوسروں کے ایپ تلاش کرتے ہیں, ان کو اپنی خامیاں نظر نہیں آتی. ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا اس چیز کی کہ کسی کی خامیاں نکالو, منع دی ہے ہمارے میں. ہم اپنی خامیاں دیکھیں, اپنے آپ کو صحیح کریں, ہم پھر ہم دوسروں کو کچھ کہہ سکتے ہیں صحیح کرنے کے لیے. انسان کی زندگی گزر جاتی ہے لیکن وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, دوسرے غلط ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے, دوسرے کی خامیوں کو نہیں دیکھنا ہے. وہ ان کی خامیوں, ان کی برائیاں ان کے ساتھ ہیں. ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ہم صحیح ہیں تو سب صحیح ہیں. دکان کا حساب بندہ کر لیتا ہے, کاروبار کا حساب کتاب کر لیتا ہے, پیسے کا, گھر کے اخراجات کا حساب کر لیتا ہے. صبح سے لے کے شام تک میں نے آج دن میں کیا کیا اس کا حساب نہیں کرتا کہ کتنے کام اللہ کی نافرمانی والے کیے اور کتنوں کی دل آزاری کی, اس کا وہ غور نہیں کرتا. یہ تو کرنا چاہیے, ہمیں سوچنا بھی چاہیے کہ یہ کرنا ہے ہم نے, کسی کی دل آزاری نہ ہو. جو 5 ٹائم کی نماز ہے وہ ہم پڑھیں, جو ہمارا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے. دوسروں کو بھی قائل کریں اس بات کے لیے. مسلمان ہیں, اس کو سوچ تو ہوگی اپنے بارے میں بھی, اپنی فیملی کے بارے میں بھی, اسلام کے بارے میں بھی, نماز کے بارے میں, بچوں کو کیا کیسے چلانا ہے. سوچنا کیا, جتنا اس سے ہو سکتا ہے وہ کرے گا, نہیں ہو سکتا تو اللہ کی مرضی ہے, اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. دوسروں کی ایپ تلاش کرنا کیا یہ صحیح ہے یا اپنے ایبوں پہ غور کرنا؟ بندے کی تو اوقات نہیں ہے کسی کے عیب نکالے, ٹھیک ہے, یہ چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے. مقصد آج جو ماحول ہے نا, تو میں اپنے بھائیوں کو, دوسروں کو یہ میسیج دوں گا کہ ایک ماحول بنائے. سب سے پہلے ہوتا ہے ماحول. آپ جس ماحول میں بیٹھتے ہیں نا تو ویسا ہی سیکھیں گے. اگر آپ نمازیوں میں بیٹھیں گے تو دین کا ماحول میں آئیں گے, ٹھیک ہے, گناہوں سے بچیں گے, غلط چیزوں سے بچیں گے, دین کی آپ کو معلومات ہوگی. آپ بیٹھو گے اپنے یار دوستوں میں, گانے بجانے والوں میں, تو آپ کو ویسا ہی ماحول ملے گا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو میں کریڈٹ دیتا ہوں یار ماحول بناؤ. اس کے بعد آپ جو بھی کام کرتے ہو نا, جب ماحول بناؤ گے نا دین کا اور دین کی طرف آؤ گے تو آپ کو وہ راستے ملیں گے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں. ان راستوں پہ چلنا ہے. دیانت داری, محنت کرنا, سچ بولنا, نماز وغیرہ, یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے. ٹھیک ہے, مگر ہم آج وہ ماحول سے ہٹ چکے ہیں نا. جھوٹ, بےمانی, ہر چیز ہمارے اندر ہے. غلاظت تو ایک چھوٹی سی چیز رہ گئی, ہم اس سے بھی بدتر چلے گئے ہیں, بہت بار چلے گئے. کہ آج دنیا جو ہے نا دیکھ کے ہنستی ہے کہ یار یہ مسلمان ہے, ان کے اندر رحم ہی نہیں ہے کسی چیز کا, مطلب کوئی انسانیت نہیں ہے. تو ہم وہ سب چیزیں کھو چکے ہیں. تو آج جو ہم پریشان ہیں نا, چاہے وہ پانی سے ہیں, بجلی سے ہیں, گیس سے ہیں, یہ ہم اپنے اعمالوں سے بھائی پریشان ہیں. سیدھی سی بات, سچی بات یہ ہے. یا رزق کے لیے پریشان ہے تو اس وجہ سے, کیونکہ ہم نے اپنے یہ چیزیں چھوڑ دیں. اللہ کا جو راستہ تھا نا بتایا, اللہ کے رسول نے جو ہمیں سکھایا, کھانا پینا, سونا, اٹھنا, بیٹھنا, دعائیں پڑھنا, یہ ہمیں نہیں آتی کیونکہ ہم نے یہ ماحول ہی نہیں لیا. تو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ ہماری زندگی میں کیا رہ گیا ہے؟ پیسہ. پیسہ کس طرح کمانا ہے, چاہے وہ جھوٹ سے کمائے, چاہے وہ بےمانی سے کمائے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو توکل آپ پیدا کریں نا اپنے اندر کہ یار میرا اللہ نے یہ وعدہ کیا رزق کا, میرے بچوں کا, میرا سب کا, وہ میرا اللہ رزق دینے والا ہے. تو ہم کیوں جھوٹ بول کے کمائیں؟ صبح ہم اپنے کاموں پہ نکلیں, ٹھیک ہے, جو اللہ کی عبادت کرنی ہے وہ کریں. پھر ایک ٹائم بنائیں, ایک دن بنائیں, وہ ماحول ہے جس کے لیے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ ماحول میں آئیں. ہمیں دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں, اپنا محاسبہ نہیں کرتے, اپنا جائزہ نہیں لیتے. دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں فائدہ ہے یا اپنے ایپ تلاش کرنے میں فائدہ ہے؟ پہلے تو اپنا جائزہ لینا کہ یہ میں بات جو سمجھا رہا ہوں فیملی کو, چاہے وہ صحیح ہے تو سمجھانے کا طریقہ میرا صحیح ہے کہ غلط ہے. آپ کا طریقہ ہی غلط ہوگا اور صحیح بات بھی ہوگی تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی. وہ چاہے آپ غصے میں سمجھا رہے ہو یا کسی اور طریقے سے تلخ میں, یار میں منع کر رہا ہوں, یہ ایسے نہیں کیا کرو. اب وہی بات, میرا بیٹا ایسے نہیں کیا کرو. یہ ساری چیزیں ماحول میں آتی ہیں. آپ پہلے ماحول بنائیں. جب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا میں, آپ ترقی کر ہی نہیں سکتے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ہمیں یہ سمجھ آئی, ہم بھی خطا کے پتلے ہیں, ہم نے بھی بہت غلطیاں کریں. جب ہم دیکھے کہ نہیں یار اس میں کچھ نہیں ہے, یہ دین میں ہی سارا سکون ہے, پیسے میں بھی کچھ نہیں ہے, دنیا میں بھی کچھ نہیں ہے, اچھے کپڑوں, محل, یہ سب خواب ہے, بندے کا پل کا پتہ نہیں ہے. تو پھر ہم نے ماحول اختیار کیا. آپ یقین کرو کہ الحمدللہ الحمدللہ جتنا سکون نماز میں اور ہمارے دین میں اور ماحول میں تو کسی میں بھی نہیں ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی مسجد ہے, ہم اس میں جتنی بھی خدمت ہوتی ہے گلی میں ہم کرتے ہیں. کس طرح کا ماحول, ابھی آپ نے تذکرہ کیا تو پتہ چلا آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے. تو اس میں تربیت ملتی ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنا جائزہ لینا چاہیے. مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے سب سے پہلے تو یہ, پھر آپ کو ہر چیز کی وہ سکھاتے ہیں.
माहौल, कुरान पढ़ना सिखाते हैं हर चीज़ का, नमाज का, गुस्ल का, हर चीज़ का तरीका आपको सिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये माहौल मिलता है। मुझे भी इस चीज़ों की मालूमात नहीं थी, जब मैं मदनी माहौल में आया और इसमें वाबस्ता हुआ तो सारी चीज़ों का मुझे पता लगने लग गया। तो फिर अब इतना मज़ा आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दोस्तों को भी इसी माहौल में लेकर आता हूँ कि आप आएँ तो सही भाई, बैठे तो सही, देखे तो सही। तो काफ़ी उससे जो है ना आपको इसी से ही फ़ायदा होता है। तो मैं ये और दोस्तों को भी कहता हूँ कि आप दीनी माहौल में आएँ, आप इस माहौल को पकड़ें, जब जाके आपको समझ आएगा दुनिया की भी और आखिरत की भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों पे बेजा तनकीद करते ही रहते हैं, लेकिन अपने अंदर कभी उन्होंने झांक के नहीं देखा कि मुझ में क्या खामी है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आजकल का जो ज़माना चल रहा है उसके हिसाब से आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। और आप यकीन करें कि आजकल के लोगों ने इस चीज़ को फैशन बना लिया है। सही है, सामने वाले के अंदर खामियां खुद तलाश करते हैं, उसके वीकनेस, उसके वीक पॉइंट देखते हैं और उस वीकनेस पे और उस वीक पॉइंट के ऊपर उसको तानेबाजी दी जाती है या उसको डिग्रेड किया जाता है। हालांकि ये तरीक़ाकार बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मालिक जो है ना इस चीज़ से बड़ा नाराज़ होता है कि आप किसी का दिल आज़ारी करो या किसी के ऐब को उछालो। देखो, आज अगर आप किसी का ऐब छुपाओगे तो कल दिन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके भी ऐबों पे पर्दा डाल देगा। तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ा ज़रूरी चीज़ है, उस चीज़ को हमने मेंटेन करना है। सारी ज़िंदगी इधर बैठे नहीं रहना, जाना भी है। तो मेरा ख्याल है कि बजाय दूसरे के ऊपर तनकीद करने के अपने आप को बंदा ठीक कर ले तो इंशाअल्लाह सामने वाला भी आपको सही लगेगा और उसके ऊपर आपको कोई ऐब नज़र नहीं आएगा इंशाअल्लाह। अपने ऐबों को देखने का, अपने अंदर झांकने का फ़ायदा है या दूसरों के ऐबों को तलाश करने में फ़ायदा है? मेरा जहाँ तक छोटा सा एक नज़रिया या एक वो कह लें तो यकीन करें कि मैं एक बात ये कहूँगा कि इंसान दूसरों के बजाय अगर अपने अंदर जो वक्त वो दूसरों पे दे रहा है, अगर वही वक्त वो अपने आप पर दे तो उसको जो खामियां लगे वो उनको सही करने में उस वक्त को लगा दे, तो मैं कहूँगा कि इंशाल्लाह ये उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सा वजल हम मुसलमान हैं और मुसलमान जो है वो शरीयत का पाबंद है और इसे अपनी सारी जो ज़िंदगी है वो शरीयत मुताहरा के मुताबिक गुजारनी है। इसने अपने शब व रोज़ का जो है वो जायज़ा लेना होता है और वाकई ये फ़ुर्सत के लम्हात बंदा किस तरह गुजारे, और फ़ुर्सत के लम्हात में पहले तो गौर तलब बात यह है कि ये गुजारता किस तरह है, इस पर गौर करना है। हम सुबह से ही गौर करें कि आज मेरा जो है वो सारा दिन कैसा गुजरा, यानी मैंने सुबह की तो किस हाल में की। अच्छा, सुबह उठा तो मैंने मतलब कि जो है वो मेरी इबादत जो कि फ़ज्र है ये मेरी किस कंडीशन में रही। क्या इस फ़ज्र के लिए मैंने कोई तैयारी की थी? क्या इस फ़ज्र के उठने के लिए, इसको पाने के लिए, जमात के साथ पढ़ने के लिए मैंने कोई एहतमाम किया था? या मैं सारी रात जागता रहा? फ़ज्र तो पढ़ी लेकिन फ़्रेश नहीं था। फ़ज्र तो पढ़ी, काश मैं जमात के साथ पढ़ता। फ़ज्र तो पढ़ी, काश मैं पहले सुन्नत क़बलिया के एहतमाम के साथ पढ़ता। तो ये गौर किया जाए। अच्छा, आप फ़ज्र के बाद गौर करें कि मैंने क्या किया। मेरी गुफ्तगू की जब मुझे हाजत पेश आई तो क्या मैंने आप जनाब कहकर गुफ्तगू की, या मैं जब गुफ्तगू करता हूँ तो मैं गुफ्तगू का भी जायज़ा लूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी गुफ्तगू में दिल आज़ारी करता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं अपनी गुफ्तगू में किसी का दिल तोड़ता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी गुफ्तगू में अल्लाह के नाफरमानी वाले ऐसे कलिमात बोलता हूँ जिससे रब नाराज़ हो जाता हूँ। बच्चों को झाड़ देता हूँ, घर वालों को डांट देता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ तो वहाँ मेरी गुफ्तगू का कोई मतलब के ठिकाना नहीं है। तो ये भी गौर तलब बात है कि मेरी गुफ्तगू कैसी है, इसका भी जायज़ा होना चाहिए। क्या सारा दिन निकलता है मेरा, गुज़रता है? क्या मेरी ज़बान पर दुरूद पाक आता है? क्या मेरी ज़बान से जो है वो अच्छे अल्फाज अदा होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अस्सा वजल इस पुरफितन दौर में अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामद बरकातुहुल आलिया ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें जीने का मकसद अता फ़रमाया, और वो मकसद बड़ा बेहतरीन और बहुत ही अहम तरीन है। और वो मदनी मकसद क्या है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। और ज़ाहिर है कि जब बंदे की अपनी इस्लाह होगी, जब इसको अपनी इस्लाह की फ़िक्र होगी, जब ये अपनी इस्लाह की कोशिश में लगा होगा तो ये अपनी इस्लाह के साथ साथ सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश में करने में कामयाब हो जाएगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने जो नेक आमाल
کا یہ جو رسالہ عطا فرمایا یہ کسی نعمت سے کم نہیں. یہ وہ رسالہ ہے کہ یہ سمجھے کہ یہ آئینہ ہے. یہ آئینہ ہے، جیسے آئینے میں شیشے میں ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں وہ ہمارا ظاہر دکھا رہا ہوتا ہے. یہ وہ آئینہ ہے کہ یہ ظاہر بھی دکھا رہا ہے اور باطن بھی دکھا رہا ہے. الحمدللہ امیر علیہ سنت نے یہ نیک اعمال کا جو رسالہ دیا ہے اس میں یہ بھی غور کریں کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے اور اللہ پاک کی کتنی نافرمانی مطلب کہ جھوٹ کے ذریعے کرتا ہے. تو یہ نیک اعمال کا جو رسالہ ہے الحمدللہ اس کو بغور اگر ہم دیکھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزاریں گے، اس نیک اعمال کے رسالے سے جائزہ لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آج میری عبادات کی کیا کیفیت رہی. آج مجھے درود پاک پڑھنا تھا تو میں کس حد تک پڑھنے میں کامیاب ہوا. آج مجھے جھوٹ سے بچنا تھا، غیبت سے بچنا تھا، مسلمانوں کی دل آزاری سے بچنا تھا، تو کیا میں ان سے بچنے میں کامیاب ہوا. جہاں امیر علیہ سنت نے عبادت، ریاضت، تلاوت کی طرف اس رسالے کے ذریعے ہمیں توجہ دلائی ہے، وہیں ایک اور عادت جو غصے کی ہے، اور غصے میں انسان کیا کیا کر جاتا ہے اور کیسی کیسی نافرمانی اللہ پاک کی کر جاتا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے کہ میں غصہ تو کر رہا ہوں، اس غصے میں میری کنڈیشن کیا ہے، اس غصے میں کتنوں کی دل آزاری کر جاتا ہوں، اس غصے میں کتنی اللہ کی نافرمانی کر جاتا ہوں. فرصت کے لمحات میں ہمیں اس رسالے سے اپنا جائزہ لینا ہے کہ میرے شب و روز کس طرح گزر رہے ہیں. ہم موت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، آخرت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. جب اس رسالے کے مطابق ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو آخرت کی یاد آئے گی، قبر کی یاد آئے گی، اور وہ اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں گزارے گا، وہ اپنی زندگی نیک اعمال کے مطابق گزارے گا، وہ اپنی زندگی نیک اعمال کے رسالے کے مطابق گزارے گا، وہ روزانہ اپنا جائزہ لینے والا بن جائے گا. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں فرصت کے لمحات میں ہم بھی اس نیک اعمال کے رسالے کو لے کر بغور اسے پڑھ کر اچھے انداز میں اس کے مطابق اپنا جائزہ لیں اور اپنی زندگی پر غور کریں کہ میری زندگی کس طرح گزر رہی ہے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کامیاب ہے وہ مسلمان جو نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں یہ نیک اعمال کے رسالے سے مجھے اس قدر پیارے جس کی حد بیان کرنا دشوار ہے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کامیاب ہے وہ گھرانے جو نیک اعمال کے مطابق چلتے ہیں. جی ہاں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں الحمدللہ صرف اسلامی بھائیوں کے لیے نہیں بلکہ گھر کے بچوں کے لیے بھی نیک اعمال امیر علیہ سنت نے عطا فرمائے، گھر کی خواتین کے لیے بھی نیک اعمال امیر علیہ سنت نے عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اس کی رضا کے لیے نیک اعمال کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کے مطابق شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا سے سلامتی ایمان کے ساتھ ہمیں رخصتی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدیسن کے ناظرین، دنیا میں کوئی بھی انسان مکمل اور غلطیوں سے پاک نہیں ہوتا. ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمی اور کوتاہی ضرور ہوتی ہے. ہم اپنی ساری زندگی دوسروں میں خامیاں نکالنے میں گزار دیتے ہیں، اپنے حال پہ نظر نہیں رکھتے، اپنا بڑے سے بڑا عیب بھی نظر نہیں آتا، اور دوسروں کی معمولی غلطی بھی بہت بڑی نظر آتی ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں اپنے کوئی برا نہ رہا. یاد رکھیے انسان کو اپنا جائزہ نہ لینا آخرت سے غافل کر دیتا ہے اور نیک عمال کرنے سے دور کر دیتا ہے. جو انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے عمال کا جائزہ لیتا رہتا ہے، گناہوں سے ہر دم بچنے کی کوشش کرتا ہے، موت کا تصور ہر وقت اس کی آنکھوں میں رہتا ہے، خوف خدا اس کے دل میں رچ بس جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں فرصت کے لمحات میں اپنا محاسبہ کرنے، اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرصت کے لمحات ہے نعمت خدا کی جان لو، کر لو علم نیکیاں جنت کا یوں سامان لو.